کھانے کے معاملے میں ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا. اس کو کئی پہلوؤں سے دیکھیں، لیکن اگر میں تفصیل میں اور ایک ایک پہلو کو بیان کروں تو بہت وقت طلب ہوگا. اشارات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. آپ سوچئے کہ توریت، انجیل، زبور کو اللہ رب العالمین نے یکبارگی اتار دیا اکٹھا، اور پھر نبی کے ذریعے سے امت کو تعلیم دی. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہاں بھی بغیر نبی کے کتاب نہیں اتاری. کئی انبیاء آپ کو ایسے ملیں گے علیہم الصلاۃ والسلام کہ ان پر کتاب نہیں اتری، لیکن کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بغیر نبی کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے قوم اور امت تک پہنچا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکسٹ بک، کتاب بغیر معلم کے کام نہیں کرے گی. کافی نہیں ہے کہ آپ کو میں کتاب بانٹ دوں، عام میں سے ہر شخص مطالعہ کرے اور سب وہی سمجھے جو بیان کرنے کا مقصود ہے، کتاب لکھنے والے کا مطلوب ہے، اس کے مراد اور معانی اور متعینہ مفہوم ہے، سب کے سب وہی سمجھیں، ایسا ضروری نہیں ہے. لہٰذا کتاب کے ساتھ سمجھانے والے کی ضرورت ہے، یعنی معلم کی ضرورت ہے. تو یہ انبیاء کرام کا معاملہ. جہاں تک قرآن، چونکہ یہ آخری کتاب تھی اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت تھی. تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے کس طرح نازل کیا، آپ غور کیجئے. پہلی وحی آ رہی ہے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آ رہے ہیں. بخاری کی وہ روایت اور واقعہ آپ نے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے، حضرت جبرائیل نے بھیجا، گلے لگایا اور کہا اقرا، پڑھیے. وہ کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنے والا نہیں ہوں، امی ہوں. پھر دوبارہ ایسا ہی کیا، پڑھیے. پھر آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ بھیجا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ کیا محسوس ہوتا ہے بار بار یہ کہنا ہے 3 مرتبہ؟ کیا یہ صرف یوں ہی ہے؟ اس میں کئی باتیں لوگوں نے مستنبط کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ کہنا کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں قاری نہیں ہوں، یہ اعلان ہے اس بات کا دنیا کے سامنے کہ دیکھیے دنیا کا سب سے بہترین کلام جو قیامت تک لوگوں کے لیے چیلنج بن کر معجزے کی حیثیت سے زندہ رہنے والا ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ محمد کا کلام نہیں ہے. محمد تو وہ ہے جو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام. اب ان پر یہ قرآن دیا جا رہا ہے تو کیسے دیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ ایک دن میں پڑھنا سکھا دیا گیا ہو اور اس کے بعد جو ہے پوری کی پوری کتاب دے دی گئی ہو. سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن لے کر آئے. بہت غور سے سنیں، میں نے کہا لمبی بات کو میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا نزل بہ الروح الامین. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو روح الامین لے کر آئے. نزل بہ، انزلہ، نزلہ، یہ مختلف تعبیرات قرآن میں نزول قرآن سے متعلق استعمال کیا. اللہ نے اتارا، تھوڑا تھوڑا اتارا. ہاں تو کیسے اتارا؟ جبرائیل کے ذریعے سے. صرف اتارا، حضرت جبرائیل نے پوسٹ مین کی طرح صرف پہنچا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پوسٹ مین کی طرح صرف پہنچا دیا کہ آپ پڑھیں سمجھیں اپنا کام کریں؟ نہیں، صرف پہنچایا یا اتارا نہیں بلکہ سکھایا. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے کہا علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، کہ اس قرآن کو ایک انتہائی قوت والے، پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا. علمہ، سکھایا، تعلیم دی. بہت اچھی طرح سمجھیں میرے بھائیوں. اگرچہ آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ علمی سی باتیں ہیں، لیکن یہ ہماری ضرورت کا اور آج کے ماحول کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. دین کو وہیں سے لے جہاں سے لینا چاہیے. دین کو سیکھنے کا جو راستہ ہے اس کو، اس صحیح راستے کو اختیار کریں، ورنہ ہم محنت کر کے بھی کبھی کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے سکھایا، تعلیم دی. علمہ شدید القویٰ، پوری قوت والے فرشتے نے آپ کو سکھایا. اب سکھایا آپ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر دیکھیے. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے اور قرآن کی وحی کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں قرآن کچھ چھوٹ نہ جائے جلدی جلدی پڑھتے تھے. تو سورہ قیامہ میں کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ،
یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو اس لیے بھی اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دین علماء سے سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، تو انہیں قرآن حدیث کی دلیلوں سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ دلیلیں دے رہا ہوں میں کہ دین کو کیسے سیکھنے سکھانے کا نظام اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صرف تھیوریکل زبانی طور سے بلکہ پریکٹیکل اور عملی طور سے بھی تعلیم دی کہ سیکھنا کس سے ہے، پہنچانا الگ بات ہے. ہاں یہاں ان لوگوں سے نہیں، میں طنزاً نہیں کہہ رہا ہوں، بردرز سے نہیں، علماء سے سیکھنا ہے. ان سے آپ کچھ سن لیں ہوئے، جو اسٹڈی کی ہے وہ تقریر کر لیں ہوئے، سن لیں ہوئے، یہ ایک الگ چیز ہے. دین سیکھنے کا، سوال پوچھنے کا، سیکھنے سکھانے کا عمل کس سے ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام بتایا. حضرت جبرائیل کے اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ اپنی زبان کو قرآن پڑھنے میں بہت تیزی سے عجلت کے ساتھ حرکت نہ دیں. لا تحرک بہ لسانک، زبان کو اس طرح نہ ہلائے، لتعجل بہ کہ اس میں آپ جلدی کریں. ان علینا جمع، ہمارے اوپر اس کی جمع کرنے کی ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کے پڑھانے کی بھی، پڑھنے کی بھی. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم اسے پڑھیں یعنی جبرائیل علیہ السلام، تو تم آپ جو ہے پڑھنے کی اتباع کیجئے، اس کے پیچھے پڑھیے. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے بیان کریں. بہت اہم نقطہ، قرآن بھی اللہ نے دیا اور قرآن کا بیان بھی اللہ نے دیا. قرآن کے الفاظ بھی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنائے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے قرآن کے معانی اور مطالب بھی بتائے گئے. دوسرے مقام پر قرآن نے کہا لیکن ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا کیوں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی. یہ میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کو صرف اللہ نے الفاظ نہیں دیے، معنی بھی دیے، اور معنی کو تعلیم دینے کے لیے رسول کو متعین کیا، ایک ڈیوٹی بتائی. قرآن نے بتایا، آگے میں رسول کی بات کروں گا. ابھی حضرت جبرائیل کا تذکرہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس قرآن اللہ کے رسول کے پاس لاتے تھے تو سورہ طٰہٰ میں ایک جگہ اور فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ آپ کی طرف قرآن کی وحی کو پورا کیے جانے سے پہلے آپ قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ جب آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے تو اس وقت وحی پورا ہونے سے پہلے آپ جلدی کرنے کی کوشش کرنے لگتے تھے، تو آپ کو منع کیا گیا. اور وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور آپ یہ بھی کہتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. غور کیجئے کہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ کہتے رہیے. اللہ کے رسول اللہ کی حرص تھی نا جلدی کرنے میں، مطلب آپ علم حاصل کرنے میں تیزی دکھاتے تھے. یہ علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے. تو آپ سے کہا گیا کہ عجلت سے کام نہ لیجیے. شیخ عبد الرحمن بن ناصر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس میں طلب علم، طالب علم اور استاذ کے درمیان جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے اس کا ایک ادب معلوم ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر استاذ کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے، تو اس کے بات کے درمیان قطع کلامی کر کے بیچ میں سوال نہ ڈالا جائے. اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے، کوئی اشکال آ رہا ہے، اس کو اپنی بات پوری کر لینی جائے. یہ بیان کرنے میں بھی جو ہے رکاوٹ ہے اور فائدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دونوں کے لیے. لہٰذا اس کی بات جب پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سوال کا، اشکال کا جواب آگے کی گفتگو میں آ جائے، اور اس کی بات پوری ہو جائے. اگر اشکال واضح نہ ہو تو آپ اس کے بعد سوال کیجئے. تو ادب تعلیم و تعلم یہاں معلوم پڑ رہا ہے. استاذ اور شاگرد کے درمیان کا ربط اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. مطلب یہ کہ استاذ سے سیکھا جائے، اور استاذ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین کیے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب میں اشارے کروں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن کا معنی بتا رہے ہیں. کہیں ایسا ہے کہ پریکٹیکل آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں، کہیں قرآن کا دیا ہوا سبق کا اعادہ کر رہے ہیں. بخاری کی روایت اب ہر سال سنتے ہیں رمضان میں کہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آتے تھے اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کا پورا دور کراتے تھے. اور جس سال آپ کی وفات ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری سال میں جب کہ قرآن بھی تقریباً مکمل ہو گیا نزول میں، اس سال حضرت جبرائیل نے پورا قرآن 2 مرتبہ آپ سے سنا آپ نے کہ حضرت جبرائیل نے جو آپ کو نازل وحی دی، سکھایا، سمجھایا، اس کے بعد اس کا اعادہ کروا رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے صحابہ کرام سے سنتے تھے. عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کہا آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں سناؤں؟
سورہ نساء پڑھی اور وہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. ہاں وہ جو حتیٰ اذا جئنا بکا کیا ہے وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا والی آیت تک جب پہنچے, ہاں تو اس وقت آپ دیکھا کہ آنکھیں اشکبار, اللہ کے رسول نے روک دیا. اس میں ذمہ داری بتائی گئی تھی. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھے قرآن لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ صاحب قرآن ہیں, میں آپ کو سناؤں. کہا اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں. لم یکن الذین کفروا. حضرت ابی نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے سنوں؟ ہاں ہاں آپ کا نام لیا ہے. حضرت ابی خوشی سے رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اللہ رب العالمین کسی بندے کا نام لے کر کہے ان سے قرآن سنیے, کتنی عزت کی بات ہے. یہ قرآن سے یہ عزت ملی, قرآن کے عالم ہونے سے وجہ سے عزت ملی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ کہنا, جہاں اس بات کا کی سند ہے کہ حضرت ابی قرآن کے علم میں بہت اعلیٰ ہے, وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا عمل تعلیم و تعلم کے ذریعے سے کرتے رہنا چاہیے. آپ سبق دے اس کے بعد سنیں, یہ طریقہ کار ہو. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت انجیل زبور کی طرح یکبارگی نازل نہیں کیا. اس کی وجہ کافروں کے اعتراض کی شکل میں جواب دیتے ہوئے اعتراض کا ذکر کر کے سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وقال الذین کفروا, کہ کافروں نے جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یکبارگی اکٹھا نازل ہو گیا ہو, ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ہاں ایسے ہی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا اتارا. کیوں؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کر دیں. سن رہے ہیں آپ؟ تعلیم دینے کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی سبق لوگوں کے دماغ میں بٹھانا ہے, سیکھنے والوں کے ذہن نشین کرانا ہے, اچھی طرح سے یاد کرانا ہے, سمجھانا ہے, تو اکٹھا آپ اس کے سامنے القاء نہ کریں, بلکہ تھوڑی تھوڑی تعلیم, تھوڑا تھوڑا درس دیں, اسباق جستا جستا تھوڑا تھوڑا دیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے اتارا ورتلناہ ترتیلا, اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ کو پڑھ کر سنایا تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے. یہ تعلیم کے آداب بھی بتائے گئے. آپ غور کیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا, معلم بنانا, پھر قرآن سے متعلق پریکٹیکل بتانا, نماز کی تعلیم دی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریکٹیکل آ کے نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں. معراج میں جس رات نماز فرض کی گئی 50 کو 5 کیا گیا, پھر اس کے بعد دوسرے دن کہتے ہیں, بعض روایتوں میں ہے وہ دوسرے دن, اور بخاری مسلم میں اس کے وقت کی تعین کے بغیر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 روز 5 وقت کی نماز پڑھائی. پہلے دن 5 نمازوں کو اول وقت میں پڑھایا, دوسرے دن 5 نمازوں کو آخر وقت میں پڑھایا, اور کہا الوقت بین ہذین. یہ 2 دن میں نے جو نمازیں پڑھائی ہیں اللہ کے رسول, یہ نماز کے اوقات ان دونوں کے بیچ میں ہیں. آپ دیکھیے کہ نماز کے اوقات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے, اور پڑھا کر دکھانے میں نماز کے طریقے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نماز کا طریقہ آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا ہے. یہ تعلیم دیکھیے, تعلیم اور طریقہ دیکھیے. اب میں نے پہلا اسٹیپ بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم بنایا, معلم قرآن اور معلم شریعت. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات اور معلم امت بنایا.